ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. قطر میں کم از کم 4 ملکوں کے انٹیلیجنس چیفز رپورٹڈلی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس وقت غزہ میں جو عارضی جنگ بندی ہے اسے کس طرح تھوڑا اور توسیع دی جائے. ان ملکوں میں امریکہ ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس چیف ہیں، ایجپشن انٹیلیجنس چیف ہیں، قطر کے آفیشلز ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حماس کے لیڈر جو ہیں وہ پہلے سے وہیں پہ مقیم ہیں. ایک ہلکی پھلکی ایک امید ہے کہ پچھلے 5 دن سے جو تعطل ہے اسرائیلی تابڑتوڑ حملوں کا غزہ میں، کہ کوئی راہ نکالی جائے کہ اسے مزید ایکسٹینڈ کیا جائے. اس میں جو ایک سینس آف ارجنسی ہے وہ اس لیے ہے کہ اقوام متحدہ کے آفیشلز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسانی المیہ ہے غزہ میں، اس کا حل یہ عارضی جنگ بندی نہیں ہے بلکہ مستقل جنگ بندی ہے. اور اس میں جو تصاویر اب سامنے آ رہی ہیں غزہ کی ڈسٹرکشن کی، وہ کافی ہیبت ناک ہیں. رائٹرز نیوز ایجنسی نے ڈرون فوٹیج ریلیز کی ہے ان علاقوں کی جو غزہ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور اگر آپ اپنی اسکرین پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے یہ علاقے کیسے لگ رہے تھے اور جنگ کے بعد وہاں کیا حشر نشر ہوا ہے، تو یہ بالکل کلیئر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوسٹ لائن ہے، ساحلی علاقہ ہے غزہ کا، اور اس کے ساتھ اب یہ گلیوں کے اندر پہلے وہاں کی گلیاں کیسے لگتی تھیں، ٹریفک رواں دواں ہے، وہاں پہ بچے سڑکوں پہ کھیلتے تھے، اور اب وہ پورا نیست و نابود ہو چکا ہے. ایک اندازے کے مطابق UN کا ایک اندازہ ہے کہ اسرائیلی جو حملے ہوئے ہیں اس میں 60% گھر غزہ کے تباہ ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ غزہ سٹی ہے اور ناردرن غزہ ہے، جہاں پر زیادہ حملے ہوئے، جہاں پہ الشفا اسپتال بھی ہوا کرتا تھا. وہاں پر UN کے مطابق کوئی 50% عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہیں. ان میں وہ بھی پورا انفراسٹرکچر شامل ہے، چاہے بجلی کی ترسیل کا نظام ہو، سڑکیں ہوں، جو کہ ویسے ہی وہاں پہ بہت پرابلم تھا، یہ کافی عرصے کے لیے خراب ہو گئے ہیں سارے معاملات. جو عمارتیں کھڑی ہیں وہ فعال نہیں ہیں کیونکہ وہاں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تیل نہیں ہے. WHO نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں قحط کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اسی طرح وبائی امراض پھیل رہے ہیں، ڈائریا کے بہت سارے فگرز سامنے آ رہے ہیں، کولرا کی بات سامنے آ رہی ہے، گیسٹرو انفیکشنز ہیں. WHO نے کہا ہے کہ 70 ہزار کے قریب جو ہے وہ سانس کی بیماریاں سامنے آئی ہیں، جبکہ 44,000 کیسز جو ہیں وہ ڈائریا کے سامنے آئے ہیں. جو سب کچھ پلان کے مطابق 5 سال تک کے بچوں میں ڈائریا کی وبا WHO کے مطابق 100 گنا بڑھ گئی ہے. اسپتال اگرچہ تباہ ہیں، لیکن جو یونیسیف ہے اس کے ترجمان جیمز ایلڈر ہیں فار غزہ، ان کا کہنا ہے کہ ان تباہ شدہ اسپتالوں کے آس پاس بھی اس وقت ان بچوں کی بھاری تعداد ہے جن کو جسم جلے ہوئے ہیں، بم کے ٹکڑوں سے ان کے بڑے بڑے زخم ہیں، اور گندا پانی پینے سے پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، اور نہ کوئی دوا ہے نہ ویکسین ہے. اسی لیے تو ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے نا، کیونکہ اب عالمی ادارہ صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں بمباری میں، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ شاید مختلف بیماریوں سے ختم ہو سکتے ہیں. اور یہ اگین سب کچھ پلان کے مطابق ہے، کیونکہ جنگ کبھی حماس کے خلاف تو نہیں تھی نا، یہ تو پوری فلسطینی عوام کے خلاف ہے، اور یہ ختم بھی نہیں ہونے والی. آپ نے کہا نا ہلکی پھلکی امید ہے، کاش ایسا ہو کہ یہ ایکسٹینڈ ہو. اسرائیلی وزیر دفاع کہہ چکے ہیں وہاں رہنے والا ہر آدمی حماس ہے. ہر آدمی حماس ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے کل یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم اور بھی شدت کے ساتھ آئیں گے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، اگر ان کی کوئی ویلیو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یار جب آپ ساؤتھ پر حملہ کریں گے نا تو تھوڑا کیئرفل پلیز، تھوڑی احتیاط، تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی احتیاط. لیکن ایسا ہونے نہیں والا، کیونکہ کل ہی نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی. ان کی جو پارٹی ممبران ہیں، لیکود پارٹی کے جو ممبرز ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں، واحد بندہ ہوں اسرائیل میں جو ایک فلسطینی ریاست کے بننے کو روک سکتا ہے. اور طریقہ یہی ہے کہ آپ وائپ آؤٹ کریں، جتنا وائپ آؤٹ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا. اب یہ تو میرا خیال اسرائیل کی ارادہ بھی نہیں ہے، اور اگر ارادہ ہے بھی صحیح تو وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ تمام فلسطینیوں کو قتل کر دیں.
مقصد ہوتا ہے کہ آپ ان کو کچل دیں، ان کے حوصلوں کو توڑ دیا جائے، ان کی روح کو کچلا جائے. پچھلے ہفتے ہی ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ تھی ٹیرر بومبنگ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کی مورال کو تباہ کیا جائے تاکہ وہ پھر لڑنے کے لائق ہی نہ رہیں، یا پھر وہ حماس کے خلاف ہو جائیں اور اسرائیل کو کہیں، ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ جی ہمیں کچھ بھی قبول ہے، آپ بس یہ بمباری روک دیں. لیکن ایسا شاید ہوگا نہیں، کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے فلسطینی عوام کا، میں نے تو ایسی مثال کہیں میرا خیال ہے کہ تاریخ میں نہیں دیکھی ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دو لوگوں کی کہانی ہے، ماجد اور سارہ. ماجد اور سارہ کی شادی ہونی تھی. یہ ہے ماجد اور سارہ. ان کے گھر کو بوم کیا گیا. فل اسکرین پہ فل اسکرین کر دیں. ان کے ویڈنگ جہاں پر ان کی شادی ہونی تھی اس کو بوم کر دیا گیا. ان کی خواہش تھی، کیونکہ فلسطین میں بھی وہ روایت ہے نا کہ دلہن سفید کپڑے پہن کے آتی ہے، جیسے مغرب میں روایت رہتی ہے، وہاں پر بھی یہی روایت ہے. وہ تو کپڑے تو ان کے تباہ ہو گئے، جل گئے، تو انہوں نے کہا کہ یار چلیں جو بھی ہمارے پاس جس حال میں ہے، جس حال میں ہم اس میں شادی کر لیں. اور ذرا شادی کی ارینجمنٹ بھی دیکھیں. یہ شادی ہوئی ایک ریفیوجی کیمپ میں، خان یونس کے ایک علاقے میں. اچھا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی پٹاخے نہیں ہے، کوئی کرسی اٹھا کر ناچ رہا ہے اور لوگ صرف تالیاں بجا رہے ہیں. تو یہ ہے جن کی شادیاں ہوئی ہیں، جن کے گھر بسے ہوئے ہیں لیکن وہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، وہ بھی انہی گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ یہ اگلی والی ویڈیو دیکھیں تو یہ دیکھیں، ایک صرف گدا ہی بچ گیا ہے نا، گدا بچ گیا ہے، اور وہاں کونے میں جو بھی دھلائی کا کپڑے ہیں، سامان ہے، وہ وہاں پر یہ خاتون ٹانگ رہی ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیبی کے ساتھ کھیل رہی ہیں ان دا مڈسٹ آف کمپلیٹ، مطلب بے نیاز ہیں. دیکھ لو، مطلب اور بندہ مطلب موت کے خوف سے آزاد ہو گئے. موت کے خوف سے کسی بھی قسم کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں. جیسے اب آپ یہ دیکھیں نا، اور یہ اس تصویر میں آپ کو پتہ لگے گا کہ سب سے زیادہ خوف زدہ اسرائیل کس چیز سے؟ ماں اور ان کے بچوں سے نا. یہی ہے. جیسے کہ ان کا جو جورجیا ایلینڈ ہے، اس نے کہا کہ نہیں، وبائیں پھیلنی چاہیے تاکہ یہ مزید بچے نہ پیدا کر سکے جو ہمارے خلاف ہو. تو یہ دیکھیں، اپارٹمنٹ کمپلیکس ہے، پورا فلیٹس ہیں، پتہ نہیں، مکمل طور پر تباہ ہے. اور سامنے جو بھی جگہ ملتی ہے بیٹھنے کی وہ بیٹھ رہی ہیں اور اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھلا رہی ہیں. ان کو دیکھیں. اب مطلب اس پہ میں کیا کامنٹ، اس جذبے کو کیسے آپ ہرائیں گے؟ کیسے ہراؤ گے؟ اس پہ بندہ کہہ بھی کیا سکتا ہے یار. اور اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر بچے ابھی تک یہ دیکھیں فٹ بال کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کس قسم کا فٹ بال ہے، کیا ہے؟ وہاں پر لنگر لگا ہوا ہے، جو فیملی میلز آپ اپنے گھروں میں کھاتے تھے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مل بانٹ کر کھا رہے ہیں. اور جتنی آپ خوشی منا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ شاید ان کا ڈرائننگ روم تھا ایک زمانے میں، ایک ٹیبل بھی سامنے لگی ہوئی ہے، وہاں پر آگ لگائی ہوئی ہے، اور دیکھو چہروں پر ابھی بھی مسکراہٹ ہے یار. اب آپ سوچیں کہ ہمارے پر کچھ چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں یار. ہاں، یہ نہیں چل رہا یار، وہ یار آج اوون نہیں چل رہا، آج بجلی نہیں ہے، ہمارا رونا دھونا چلتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یار ابھی تک چل رہا ہے، میں ابھی تک رو رہا ہوں، ابھی تک. اور کیوں، کس لیے؟ اور پھر ایک آخری میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یار، یہ ہوتا ہے جذبہ. ایک صاحب ہیں اور ان کے پوتے اور پوتی دونوں یہ شہید ہو گئی بمباری میں، اور ان کو بلیاں بڑی پسند تھیں. تو اوپر کی منزل پر ایک بلی تھی، یہ وہ آ کے ان کے ساتھ کھیلتی تھی. اور جب سے وہ شہید ہوئی ہیں، یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ یار اب یہ بلی نا آ کے مجھے تسلی دیتی ہے، اور مسکرا رہا ہے، اس کو پیار بھی کر رہا ہے. تو کیا کر لو گے؟ اسی لیے تو پھر ان کی یہ جو قیدیوں کی ہم بات کرتے ہیں نا وسعت، تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، خواتین ہو گئے، مرد نہیں، وہ تو سب کے سب ٹیررسٹ ہیں. ویسے بھی جو اسرائیلی حملوں میں اس وقت جیلوں میں اس وقت جو 10,000 سے زائد فلسطینی قیدی ہیں، ان میں سے آدھے 5,200 کے 7 اکتوبر کے بعد گرفتار کیے گئے ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ غرب اردن میں گرفتار کیے گئے ہیں، اس لیے کہ غزہ میں گرفتاری کی گنجائش نہیں ہے، وہاں تو سیدھا مار رہے ہیں وہ. جی، تو گرفتار وہ غرب اردن میں کر رہے ہیں. اور قیدیوں کو جو بھی رہا ہوتے ہیں، ایک ہی بات بتا رہے ہیں وہ، کہ انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، انہیں دواؤں سے دور رکھا جاتا ہے، جسمانی اور ذہنی تشدد کا مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے. چاول کی ایک پلیٹ
8 قیدیوں کے لیے ہے اور نہانے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں. اچھا کم لوگ جانتے ہیں کہ 1967 میں جون 1967 میں جب اسرائیل نے غزہ اور غرب اردن پہ قبضہ کیا تھا ویسٹ بینک پہ تو وہاں تب سے فوجی قانون لاگو ہے, لیکن اب جو یہودی آباد کار وہاں آباد ہیں سائیڈ بائی سائیڈ ان پہ سویلین قانون لاگو ہوتا ہے. فلسطینیوں تو آپ کو فوجی قانون کے تحت ہوگا. اچھا فوجی قانون کے تحت کسی بھی فلسطینی کو بغیر فرد جرم کے انڈیفینٹ حراست میں رکھا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ مشرق وسطیٰ کے امور کے تجزیہ کار اسامہ بن جاوید, تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے کہ یہ جو پچھلے 53 سال سے ایک پوری قوم فوجی قوانین کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے, اور کیا کیا مسائل ہیں جو انہیں اس جو نارمل قانون نہ ہونے کی وجہ سے انہیں درپیش ہیں روزمرہ میں. بہت شکریہ وسط صاحب. دیکھیے یہ جو فوجی قانون ہے جیسا کہ آپ نے ایک مختصراً اس کا ذکر کیا, 1967 کے بعد فلسطینی علاقوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا, جس میں 18%, 22% اور 60% کی طرح کے لگ بھگ ان کو تقسیم کیا ایریا اے, بی اور سی میں. اور جو ویسٹ بینک ہے جو غرب اردن ہے اس کو کمپلیٹلی ملٹری کنٹرول کے اندر دے دیا گیا تھا. تو اب آج بھی اس وقت اگر آپ اسرائیلی فوجیوں کے بریک دی سائلنس ایک تنظیم ہے جس میں سابق اسرائیلی فوجی موجود ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ٹیریٹری پہ کنٹرول کے لیے راتوں میں نکلتے تھے, اس کے بعد گھروں میں داخل ہو جاتے تھے, مردوں کو الگ کر دیتے تھے اور عورتوں کو الگ کر دیتے تھے, گھر کی تمام چیزیں الٹ پلٹ کر دیتے تھے, اور وہاں کی جتنی ان کی جو ہوم اپلائنسز ہوتی تھیں انہیں برباد کر دیتے تھے, اور اس کے بعد اگلے گھر پہ چلے جاتے تھے. رات سے لے کے فجر تک ہم یہی کام کرتے تھے, اور اس کے بعد اگلے دن یہی کام کرتے تھے. چند فوجی جن کا ضمیر جاگ گیا انہوں نے اس سے اجتناب کیا اور اس کے بعد اپنی ملٹری سروس ختم کر دی. لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے ایک ایسی آبادی کے اوپر کنٹرول قائم کرنے کا جو آپ سے کسی بھی طرح ملاپ کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ایک ایسی کنڈیشن تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ رہنے کے قابل نہ رہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب جنین کا کیمپ ہو, مختلف دوسری علاقے ہوں جہاں پہ اسرائیلی فوجیوں نے ریڈز کیے ہیں. میں ویسٹ بینک کی بات کروں, غزہ کی طرف نہیں گیا ہوں. ویسٹ بینک میں ان کے جانے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کے ملٹری بلڈوزرز ہیں وہ آتے ہیں اور سڑک کھود دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو اس قدر مشکل بنا دیا جائے کہ کسی وقت یہ لوگ اٹھ کے یہ کہیں کہ بس بھئی اب تو ہم سے نہیں ہوتا, ہم چھوڑ دیں گے. لیکن سلام ہے ان لوگوں پہ جو وہاں پہ زندہ ہیں اور اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں, اور وہیں سے ڈاکٹر, انجینئر اور تمام شعبہ ہے زندگی. یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے. اسامہ تھوڑا سا وقفہ ہم لے لیتے ہیں. فلسطینیوں سے ان کی عزت نفس چھیننے اور انہیں انسانیت سے گرانے کے لیے اسرائیل پچھلے 53 سال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے, اس بارے میں ہم اسامہ بن جاوید سے گفتگو کر رہے ہیں. مشرق وسطیٰ کے تجزیہ کار ہیں. اسامہ, واحد ملک ہے غالباً اسرائیل جہاں بچوں کا مقدمہ بھی فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے, اور ان سے ایسے ڈاکومنٹس پہ سائن کروائے جاتے ہیں جو عربی میں نہیں ہوتے, جو ان کی مادری زبان ہے, بلکہ عبرانی زبان میں ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتہ ہوتا وہ کس چیز پہ سائن کر رہے ہیں. جو بھی انٹیروگیشن ہوتی ہے 97% بچوں کی جو انٹیروگیشن ہے کوئی ان کے خاندان کا آدمی وہاں موجود نہیں ہوتا. تو اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ بڑوں پہ تو چلو ٹھیک ہے, آپ نے ظلم و ستم ڈھا دیے, بچوں پہ اس طرح کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہوگا؟ اسرائیل کی ایک خاتون ہے گولڈ, جن کا کہنا یہ تھا ایک زمانے میں وزیر اعظم, اسرائیل وزیر اعظم ہیں جن کے اوپر ایک فلم بھی بنائی گئی, ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے بوڑھوں کو مار دو تاکہ بچوں میں کوئی یاد نہ رہ جائے. میں نے ایک فلسطینی صاحب سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے نام اپنے آبائی گاؤں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. میرا بچہ جو ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے دادا کا کون سے گاؤں کی کون سی گلی سے کس جگہ پہ گھر واقع تھا, اور ابھی بھی ان کے پاس جو نقشے موجود ہیں وہ وہی ہیں. اور آج بھی فلسطینی عورتیں جو ہے اپنے گلے میں چابی پہنتی ہیں. وہ چابی کا نشان اس لیے ہے کہ وہ اپنے گھروں سے جب 1948 میں نکلے تھے تو انہیں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ تھوڑے دن کے لیے یہاں سے چلے جائیے, ہم دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے بعد آپ کو واپس آنے کی اجازت دے دیں گے.
تو 1948 سے باہر جانے والے لوگ آج تک واپس نہیں آ سکے، بلکہ ان کے پاس واپس آنے کی کوئی گنجائش اور راستہ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ بوڑھوں کو نشانہ بناتے رہے ہوں، جوانوں کو مارتے رہے ہوں، اور پھر بھی آپ اس مزاحمت کو ختم نہ کر سکے، تو پھر آپ کو حوصلے توڑنے پڑتے ہیں۔ اور حوصلے توڑنے کا سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو نشانہ بنایا جائے، کم عمر بچوں کو، نوجوان بچوں کو، ان بچوں کو جو مستقبل کے لیے کوئی امید اور امنگ رکھتے ہوں۔ آپ کو اگر چند سال پہلے وہ مارچ یاد ہو جو فلسطینیوں نے بارڈر پہ کی، رائٹ آف ریٹرن مارچ میں، تو اس میں باقاعدہ روزانہ گھٹنوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا تاکہ اپاہج کر دیا جائے فلسطینی نوجوانوں کو۔ تو یہ ایک بڑی کنسرٹڈ پالیسی ہے جو گزشتہ 75 سال سے جاری ہے، اور اب اس میں یقیناً اس کی بربریت میں اور بہت زیادہ تبدیلی اور بہت زیادہ فصاحت آ گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور آپ کے پروگرام میں انکشاف بھی کرتا چلوں، ہمارے یہاں بہت لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ اسرائیل نہ صرف بچوں کو اور زندہ لوگوں کو جیل میں رکھتا ہے، بلکہ اسرائیل مرے ہوئے فلسطینیوں کو بھی اپنے پاس جیل میں رکھتا ہے۔ وہ بچے جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ بھی آج اسرائیلی سرد خانوں میں زندہ ہیں، آن گوئنگ ٹارچر فار دیئر فیملیز، تاکہ ان کی خاندانوں کو اس وقت تک اذیت دیتے رہیں جب تک وہ دے سکتے ہیں۔ اور ایک سیمیٹری، ایک قبرستان اردن کے قریب ایسا ہے جس کو نمبرز سیمیٹری کہا جاتا ہے، جس میں وہ فلسطینی جو اسرائیل کی قید میں تھے ان کو دفن کیا گیا ہے، اور ان کے سپرد خاک کرنے کے لیے آج تک ان کے خاندان اسرائیل کے آگے گزارشیں کر رہے ہیں۔ اسامہ یہ بتائیں، یہ ابھی حالیہ جو ہم نے دیکھا ہے قیدیوں کے تبادلے ہوئے ہیں اور اسرائیلی جیلوں سے جو لوگ نکل کر آئے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کئی سالوں سے قید وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک کیا ہوتا ہے؟ ایک خاتون اسرا ہیں جن کی آپ نے شاید تصویر دیکھی ہو، وہ سب سے زیادہ ریکگنائزبل ہیں کیونکہ ان کو ان کے انگلیاں جو ہیں وہ جل چکی ہیں، ان کے چہرے پہ کافی حصہ جل چکا ہے۔ یہ وہ خاتون تھیں کہ جو اسرائیلی فوجیوں کے قریب سے گزر رہی تھیں، تو فوجیوں نے ان پر فائرنگ کی، ان کی گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ان کے خاندان والوں کو کہنا ہے کہ وہ گاڑی کو اس وقت تک جلتے رہنے دیا انہوں نے جب تک 80% ان کے جسم جل نہیں گیا۔ اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا اور ان پہ مقدمہ عائد کر کے دہشت گرد قرار دے دیا گیا، 11 سال کی قید دی گئی، اور کہا گیا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہیں اسرائیلی فوجیوں کے قریب لا کے اپنی گاڑی کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ خاتون جب باہر آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میں خوشی اس لیے نہیں منا سکتی کیونکہ میرے ہزاروں لوگ مجھے پتہ ہے کہ مارے جا چکے ہیں، تو میں خوشی نہیں منا سکتی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود ہیں، عورتیں نہیں، جو چھوٹی بچیاں، کم عمر بچیاں موجود ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال کی بچیاں جنہیں گرفتار کری گیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کسی بڑی عمر کے شخص کو بھی نہیں دیکھنی چاہیے۔ ایک ٹارچر، سیکشول وائلنس، ڈپریویشن آف فوڈ، کھانا نہ دینا جانا، خاندان سے نہ ملنے دیا جانا، گرفتاری میں ہڈیاں توڑ دینا، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت سارے انسانی حقوق کی تنظیمیں، بچوں کے حقوق کی تنظیمیں جن میں سیو دا چلڈرن بھی شامل ہے، وہ اپنی رپورٹس میں شامل کر چکے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ تو ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس وقت ویسٹ بینک میں اگر 150 فلسطینی رہا ہوئے ہیں تو 149 فلسطینی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ فلسطینیوں کے لیے ایک طریقہ یہ ضرور موجود ہے کہ جو فلسطین کا قضیہ ختم ہو چکا تھا، دنیا میں فلسطین کا نام لیے جانا بند کر دیا گیا تھا، آج دوبارہ لوگ اسرائیل کی بربریت، فلسطینیوں پہ ہونے والے ظلم اور ان تمام چیزوں کو یاد کر رہے ہیں جو کہ انسانی حقوق کے نہ صرف منافی ہیں بلکہ یقین نہیں آتا کہ اسامہ یہ ان کا جو خوشی منانا ہے قیدیوں کی رہائی پہ، وہ بھی اسرائیلی وزیر ہیں بن گوئر، قومی سلامتی کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو خوشی منانا ہے قیدیوں کی رہائی پہ وہ بھی دہشت گردی کی حمایت کے برابر ہے، لہٰذا لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہیں اجازت نہ دیں خوشی منانے کی ان نازیوں کو، ان نیم انسانوں کو۔
اور یہ ڈی ہیومنائزیشن ہے، یہ انسانیت سے کمتر کرنے کے لیے ایک ٹیکٹک ہے جس سے اسرائیل ہمیشہ سے اس پہ کاربند رہا ہے کہ ان لوگوں کو انسان نہ سمجھا جائے، جانور کہا جائے، نازی کہا جائے، جانوروں سے تشبیہ دی جائے، تاکہ ان کے جو انسانی حقوق ہیں ان کو سلب کیا جانا چاہیے۔ آپ یہ سوچئے کہ 2023 میں ایک ملک جو اپنے آپ کو مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت کہتا ہے، اس کا قومی سلامتی کا وزیر کہتا ہے کہ خوشیوں پر پابندی ہے۔ آئرن فسٹ کا لفظ استعمال کیا پولیس کے لیے اس نے، کہ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے ان لوگوں کو جو خوشی منا رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر آپ برملا یہ کہہ سکیں تو آپ کی امپیونٹی کی کیا بات ہوگی۔ اسامہ بن جاوید، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت ہی تفصیل سے انہوں نے ایکسپلین کر دی ہے سچویشن۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ذرا یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاکستان میں سول سوسائٹی کل ایک بڑا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے کراچی میں، اس کی تیاریاں کیسے جا رہی ہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے اسامہ بن جاوید ہمیں بتا رہے تھے کہ اتنی قربانیوں کے بعد ایک چیز جو حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس وقت دنیا میں فلسطین کا نام تقریباً ہر لب پر ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر ملک کے ہر شہر میں مظاہرے ہوئے ہیں فلسطین کی آزادی کے حق میں، فلسطینیوں کے انسانی حقوق کے حق میں۔ اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی ماضی میں پچھلے مہینے میں کافی اس طرح کے مظاہرے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی نے کیے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی کیے ہیں، پیپلز پارٹی مختلف سیاسی جماعتوں نے کیے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آئے ہیں۔ اور کل ایک بہت بڑا مارچ ہونے والا ہے کراچی شہر میں، جو پیلسٹائن سولیڈیرٹی کمیٹی اس کو آرگنائز کر رہی ہے، اور یہ ایک سول سوسائٹی کی ایک انیشیٹو ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ان کے جو ایک بہت مین آرگنائزر ہیں عمر فاروق صاحب، اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، سول سوسائٹی کے بھی ممبر رہے ہیں اور بزنس مین بھی ہیں، مرزا بتائیں گے کہ کل کی کیا ارینجمنٹس ہوئی ہیں اب تک۔ بہت شکریہ آپ کا عمر صاحب، مجھے پتا ہے کہ آپ اس وقت کافی مصروف ہیں، تو ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کل آپ کرنے جا رہے ہیں یہ مارچ، اس وقت تک کس قسم کی ارینجمنٹس ہوں گی، آپ کی کیا توقعات ہیں کہ لوگ نکلیں گے؟ شکریہ زرار مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ دیکھیں اس وقت تیاریاں بالکل فل سوئنگ میں ہیں۔ جو لوگ بھی کراچی شہر میں ہیں وہ اگر نکل کے دیکھیں تو تقریباً شہر کے بہت بڑے حصے میں ہم نے جو ہے اپنے بینرز اور جھنڈے اور اطلاعات ان کو پہنچائی ہے کہ یہ ریلی جو ہے 29 نومبر کو 3:30 بجے شارع قائدین اور طارق روڈ کی چورنگی پہ ہوگی۔ اس کی جو ہے کل ہم نے سیکیورٹی کے اور ٹریفک پولیس میں سے مینجمنٹ کے تمام ان سے بات چیت کی ہے، تو کل صبح سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی۔ ہمارا جو ہے ایک کیمپ لگے گا جو ہے طارق روڈ اور شارع قائدین کی چورنگی پر، اور وہاں پہ ہم نے ایک وال آف سورو کی طرح کی چیز بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں جو تباہی و بربادی جو ہے جو غزہ میں ہو رہی ہے اس کی بڑے بڑے میورلز وہاں پہ لگائے جائیں گے، تاکہ لوگوں کو مزید میرے خیال میں آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، پچھلے 6 ہفتے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، لیکن ہم مزید ایجوکیٹ ان کو کرنا چاہتے ہیں۔ اسی میں اس کے اندر ہم نے تمام تقریباً پولیٹیکل پارٹیز سے کانٹیکٹ کیا ہے، اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ تقریباً کیا بلکہ بالکل تمام نے بہت ہی پازیٹیو رسپانس دیا ہے، اور سب کا سب سے بڑا یہی تھا کہ ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے کیے، وہ توقعات پہ ان کے پورے نہیں اترے، ڈیمونسٹریشنز اور سم تھنگ، تو سب کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ تھی کہ کوئی ایک نان پارٹیسن بیسس کے اوپر چیزیں ہوں۔ یہی ہم لوگ جو ہے کچھ لوگ سول سوسائٹی کے مل کے بیٹھے تھے جن کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم جس میں صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہ ہم اظہار یکجہتی کریں فلسطینیوں کے ساتھ، ان کو احساس، کیونکہ پاکستان ایک تاریخی طور پہ فلسطینیوں کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہے ہر دور میں۔ پچھلے 75 سال میں اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان اور پاکستانی ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں، ان کے تمام مصیبتوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور اس دفعہ اس کا ایک بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہوئے ہیں مظاہرے، جیسے آپ نے کہا جماعت اسلامی نے بھی کیا، ایم کیو ایم نے بھی کیا، سب نے کیا، لیکن وہ جو جیسے ایک 3 کروڑ کا شہر کراچی ہے، یا 30 کروڑ کا، 25 سے 30 کروڑ کا ہمارا ملک ہے،
وہاں پہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ ہم 1 لاکھ آدمی بھی کہیں پہ نکل کے کھڑا ہوا ہے، جبکہ لندن میں، نیو یارک میں، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، 8 ملین لاکھ لوگ جو ہے ان میں شریک ہوئے، لندن میں، نیو یارک میں 3 لاکھ. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں کل ایک بھرپور مظاہرہ کیا جائے، اس کے اندر جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں جو ہے شرکت کی، ہمیں یقین دہانی کرائی ہے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا بیان جاری کیا شام کو، جس میں انہوں نے اپنی مسلم لیگ کو اور تمام لوگوں کو سے درخواست کی ہے کہ اس میں شرکت کریں. اس سے پہلے سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی سے وہ کر چکے ہیں اس کا اعلان. ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم جو پاکستان، ان دونوں نے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کی ہے. عوامی ورکرز پارٹی کے اختر حسین ہمارے ساتھ پہلے دن سے شامل ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے شاہی سید نے اور عوامی نیشنل پارٹی کے تمام لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک نے بھرپور جو ہے اس میں شرکت کی کا ہمیں یقین دلایا ہے. ان کے کراچی کے صدر مجید بلوچ، انہوں نے ہمیں پوری شرکت کا یقین دلایا ہے. قومی محاذ آزادی اور عمر فاروق صاحب جی یہ تو بہت ریئر ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ سول سوسائٹی لیڈ کرے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں جوائن کریں اس قسم کے مظاہرے میں. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس دفعہ پاکستان کی طرف سے وہ پبلک ری ایکشن سامنے نہیں آیا جو عموماً نظر آتا ہے اس طرح کے گلوبل تنازعات پہ. آپ چونکہ خود سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ کیوں پاکستان اتنا ہائی پروفائل ہو کر سامنے نہیں آیا جو عام طور پہ توقع تھی؟ دیکھیں پاکستان کے حالات، ہم سب یہاں پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے اسپیشلی، اور اگر آپ ذرا سا پیچھے جائیں تو 1977 سے جس طرح کے واقعات پاکستان میں اور جس طرح بتدریج معاشی حالات یہاں کے برے ہو رہے ہیں، اس میں اب لوگ، اور اسپیشلی پچھلے 10 سال میں آپ نے دیکھا ہے جس طرح حکومتیں بدلی ہیں، جس طرح ایک میں زیادہ کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا، جس طرح کا ایک ماحول ہے اور لوگوں کی معاشی حالت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. ایک طرف پاکستان کی اپنی معاشی حالت خراب ہے تو وہ جو سماجی جو انٹرنیشنل طاقتیں ان کا مقابلہ کرنے کے بالکل قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم انہی سے جو ہے ادھار لیتے ہیں. اسی طرح عام آدمی کا بھی جو ہے ان میں غم و غصہ بہت ہے. ہمیں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اس چیز کو کرنے، وہ سب کہتے ہیں کہ ضرورت ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ جو ہے اس ایپتھی، وہ جو لوگ اپنی مصیبتوں میں، اور ان کو احساس یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب تک وہ انڈیویجول اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری امید یہ ہے کہ لوگ اس ایک پرم، جس کے اندر ہم کسی قسم کا کوئی ایڈونچرزم، کوئی کسی کے خلاف نعرے کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ ایک دفعہ دوبارہ شعور بیدار ہو کہ ہاں جو بھی کوئی مصیبت میں ہے، وہ بھلے فلسطین میں ہے یا وہ پاکستان میں ہے، ہمیں کم از کم اس کو کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا 1967 میں ویتنام وار کے کانٹیکس میں کہ there comes a time when silence is betrayal. ہاں مطلب آواز تو اٹھانی چاہیے نا، اور لوگوں میں غم و غصہ ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، ہم خود نوٹس کرتے ہیں. میں ایک لاجسٹیکل عمر فاروق آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. نارملی جو اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں وہ ویکینڈز پہ ہوتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے پہ. کل بدھ ہے اور ورکنگ ڈے ہے ظاہر ہے کراچی میں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو آپ لوگوں میں بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی، کیا لاجک تھی؟ دیکھیں کل جو ہے بیسیکلی 75 سال پہلے یو این نے ڈکلیئر کیا تھا 29 نومبر ایز اے انٹرنیشنل ڈے فار سولیڈیرٹی وتھ پیپل، پیلسٹینین پیپل. اور کل جو ہے ہماری بھی خواہش یہ تھی کہ ہم اس کو اتوار کے دن کریں، لیکن انٹرنیشنلی انکلوڈنگ یو این اور پوری دنیا میں جو ہے ویسٹ میں، انڈیا میں، ہر جگہ اس دن کی کمیموریشن ہو رہی ہے. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ یعنی لاجسٹکلی اٹس ڈیفیکلٹ، لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن ایک گلوبل اگر ویو ہے اور گلوبل وہ ہے، اس میں اگر ہم اپنی آواز شامل کر سکیں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک بہت اچھا قدم ہو. بہت شکریہ عمر فاروق آپ کا. اور بالکل اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا، دیکھیں لوگ بالکل روڈوں پر نہیں نکلے، لیکن اگر آپ ایک جھلکی ڈالیں پاکستانی سوشل میڈیا پر، لوگ کہیں گے سوشل میڈیا کیا فائدہ، لیکن اس کیس میں تو یار سوشل میڈیا ہی ہے رائٹ. اور اگین اس سے آگے بھی جائیں، جو پاکستانی امریکنز بھی ہیں
یا پاکستانی کینیڈینز ہیں یا پاکستانی برٹش ہیں, تو وہ دے آر ان آل دا ڈیمونسٹریشنز. اور ایک آرگیومنٹ آپ یہ بلڈ کر سکتے ہیں کہ مغربی ممالک میں جو ڈیمونسٹریشنز ہیں ان کی ویلیو ایک طرح سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ اپنی گورنمنٹس کو انفلوئنس کریں گی. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری قیادت کے بیانات آ رہے ہیں, لیکن ہم بیانات سے آگے ہمارے لیے, جیسے ابھی عمر فاروق صاحب کہہ رہا تھا, کچھ کرنا میرا خیال ہے کہ شاید ممکن نہیں ہے. تو جہاں لوگ آؤٹ لیٹ ڈھونڈ رہے ہیں, اور میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگین یہ اپنی ہی بات ہوئی, اب جب سے یہ شروع ہوا ہے ہم نے تو یہی کور کیا ہے نا. مشکل یہ ہے کہ ہم نے کسی اور چیز پر بات کی ہے تو اتنے اس پر کامنٹس آتے ہیں, کچھ لوگ دعائیں دیتے ہیں, کچھ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہوا, اور کچھ لوگ تو یہ بھی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے صرف دیکھنا ہی شروع کیا ہے, کیونکہ ایک ہی ہے جو اس پر کنسسٹنٹلی ہر قسم کی اینگل پہ بات کر رہا ہے. تو وہی ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک غم اور غصہ ہے, اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی ہے, نہیں تو پھر تو بندہ اپنے اندر پھٹ جائے گا. بالکل بالکل. تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, کچھ اپنے ملک کی بات کریں گے, بلوچستان چلیں گے, وہاں پہ مظاہرہ چل رہا ہے پچھلے 6 دن سے, اس پہ ذرا سی بات کریں گے. بلوچستان کا علاقہ ہے تربت, جہاں پچھلے 6 روز سے کیچ کا علاقہ ہے, لیکن تربت میں پچھلے 6 روز سے ایک دھرنا جاری ہے. معاملہ ہے ایک نوجوان بلوچ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کا. انہیں CTD نے اریسٹ کیا تھا ان کے گھر میں گھس کے, اور بعد میں انہیں بتایا گیا کہ وہ انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں. یہ غم و غصہ اتنا ابل رہا ہے کہ کیچ تربت کے علاقے میں کافی جگہوں پہ آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی, احتجاج جاری ہے, اور یہ جو دھرنا ہے اس کو آج 6واں روز ہونے کو آیا ہے. اس معاملے کا مختصر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 19 اکتوبر کو CTD کے اہلکار سادہ کپڑوں میں بلوچ کے گھر میں داخل ہوئے, دروازے توڑ کر ان کو وہاں سے اٹھایا گیا. کچھ دنوں کے بعد CTD نے انہیں عدالت میں پیش کیا. ان پر الزام یہ لگایا کہ ان کی تحویل سے 5 کلو دھماکہ خیز مواد نکلا ہے, ان کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے بھی ہے. عدالت نے 10 دن کا ریمانڈ دیا, اور پھر اس سے پہلے کہ ان کی اگلی پیشی ہوتی, پولیس نے کہا کہ ہم نے ایک انکاؤنٹر میں 4 لوگ مارے ہیں اور ان میں یہ بھی شامل ہیں. ان کے گھر والوں نے شور مچایا, احتجاج کیا. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کو لے کے گئے کہیں نشاندہی کرنے کے لیے, وہاں پہ انکاؤنٹر ہوا جس میں یہ بھی مارے گئے, اگلے 3 لوگ بھی مارے گئے, لیکن پولیس کو کسی کو خراش بھی نہیں آئی. تو عدالت نے بھی اس پہ کافی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ FIR درج کریں CTD کے اہلکاروں کے خلاف. FIR خدا کر کے درج ہوئی, لیکن اس میں SHO کا نام غلط لکھا گیا. یہ سارا ٹپیکل ایک ہمارے ملک کا ایک شاخسانہ ہے کہ جب ریاستی ادارے اور پولیس اہلکار اس طرح بیہیو کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ صرف یہ خاندان ایک کرب سے نہیں گزر رہا, پورے شہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور میت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 5-6 دنوں سے, اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. تو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہرام, جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. بہرام, یہ بتائیے گا کہ تربت بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک وجود میں آئی ہے اس معاملے پہ, اور آج کی یہ خبر آئی کہ حکومت نے کوئی جوڈیشل کمیٹی بھی بنائی ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے, لیکن مظاہرین کی تشفی نہیں ہوئی. جی ہاں, جو اب جیسے آپ بتا رہے تھے گزشتہ 6 دنوں سے بالاچ کے لواحقین بالاچ کی لاش کو لے کر تربت چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں, شہید بیدہ چوک پر, اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے جس میں مختلف پارٹیاں شامل ہیں, جس میں حق و تحریک ہے, جس میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اور سول سوسائٹی ہے. گزشتہ 6 دنوں سے یہ دھرنا جاری ہے, اس میں لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہے. کل تربت میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہا ہے, آج تربت میں مکمل طور پر پہیہ جام ہڑتال رہا ہے, گوادر میں شٹر ڈاؤن رہا ہے, پسنی میں, جیونی میں, پسنی میں, اورماڑا میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال رہا ہے, جبکہ
पंजगूर में एक सिविल सोसाइटी की जानिब से एक बड़ा रैली निकाला गया जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और लवाहिकीन ने आज बलूच यकजहती कमेटी और लवाहिकीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि कल 12 बजे बालाज की तदफीन होगी, लेकिन ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, और ये जो कमेटी बनाई गई है इस पे उनको एतराज़ है फैमिली की तरफ से? मैं ये सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं कि जो रियासत इतनी बेबस हो कि FIR तक लॉन्च ना हो और इस तरह से दिन दहाड़े इस तरह के मर्डर्स हों, उसके बाद जिन लोगों को रखा गया है इस कमेटी में इनको एतबार नहीं है कि वो बाख्तियार होंगे या वो इंसाफ दिला सकेंगे या कुछ कर सकेंगे। देखें, बलूच यकजहती कमेटी और फैमिली ने जो कमेटी तश्कील हुई है उस पर भी अदम एतमाद का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि बालाज के कातिलों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दिया जाए, तहकीकात किया जाए, जो मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि बलूच यकजहती कमेटी अभी से वजूद में नहीं है, ये पहले से वजूद में है। कराची में भी एहतजाज करता रहा है और बलूचिस्तान भर में एहतजाज करता रहा है और खासकर लापता मिसिंग पर्सन के हवाले से इनका एक बड़ा रोल है और ये एहतजाज पहले से भी करता रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये तो अभी बालाज के जो घर वाले हैं उनका इनिशिएटिव है कि वो धरना दे के बैठे हुए हैं और सिविल सोसाइटी उनके साथ मिलती चली गई है। एक कोई तुर्बत सिविल सोसाइटी भी है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसके कन्वीनर हैं गुलजार दोस्त बलोच। उनका कहना है कि ये जो 4 लोग कत्ल हुए हैं बालाज समेत, इनसे भी कोई 4-5 दिन पहले 3 दीगर लापता अफराद को गोली मारने के बाद उनकी लाशें एक गाड़ी में रख के ये जाहिर किया गया कि वो धमाका के मवाद के साथ सफ़र कर रहे थे और धमाके से उनकी गाड़ी उड़ गई है। उन्होंने उनके नाम भी दिए हैं, शाहजहां, आदिल और नबी दाद बलोच। आदिल को 22 अगस्त को उठाया गया, बाकियों को 25 अगस्त को उठाया गया। तो ये वहाँ के लोगों में एक आम तासुर लग रहा है कि है मौजूद कि यही है सिलसिला। जी हाँ, देखें, ये सिलसिला बलूचिस्तान भर में ये सिलसिला जारी है। सिर्फ ये तुर्बत में नहीं हुआ है, इससे पहले आपको पता है ज़ियारत में भी लाशें गिराई गई थी, इसी तरह लापता अफराद ही थे खुजदार में भी, और तुर्बत में इसी इस माह के दौरान 3 पहले और अभी 4 लाशें गिराई गई हैं और ये तसलसल जारी है। और इसी तरह लापता अफराद को मावरा अदालत कत्ल करके उनकी लाशें फेंकने का सिलसिला गुज़िश्ता अरसे से जारी है। ठीक है, बहराम बलोच, आपका शुक्रिया। मुझे याद आता है 2 अगस्त 2020, अगर आपको याद है, यौम आज़ादी से एक दिन कबल हयात बलोच, यही तुर्बत का एरिया था। तुर्बत, ये भी तुर्बत का एरिया था। तो वो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, BS फिजियोलॉजी के, और वहाँ पर उनके बाप का कोई बाग, वालिद साहब के कोई बाग थे, वहाँ पर वो काम कर रहे थे। तो एक FC के एहलकार ने उसको वहाँ से उठाया, हाथ बांध के पट्टी बना के एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पर ये हुआ कि तकरीबन 1 दिन में ही या 2 दिन में ही प्रेशर डला और FIR दर्ज हुई। फिर वो जो शादीउल्ला नाम का जो एहलकार था उसको गिरफ्तार भी किया गया और तुर्बत के ही कोर्ट ने उनको सजाए मौत भी दी। अभी मुझे नहीं पता कि उस सजा पर अमल हुआ है या नहीं है, लेकिन ये भी हुआ था। और वो तो बहुत एक ओपन एंड शट था ना, यहाँ तो उठाकर एनकाउंटर कराया गया ना। अच्छा, ये जो है, ये जो 4 लोगों का है कत्ल, इसके फ़ौरन बाद जो बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, केयर टेकर, उन्होंने कहा जी कि ये 100% है। CTD ने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी किया। और मज़े की बात है कि लेकिन CTD वहाँ फंस रही है कि उसने FIR दर्ज की, अंडर अरेस्ट थे, और CTD मानती है अंडर अरेस्ट थे। तो कहानी में झोल वहाँ आता है कि जी वो 3 थे। अच्छा, वो 3 भी अगर अंडर अरेस्ट थे तो कैसे भाग गए, और इसको उनकी तलाश के लिए जो ले जाया जा रहा था तो उन्होंने इस पे कैसे फायरिंग कर दी। तो यहाँ कुछ मामला गड़बड़, यहाँ ही तो कहानी कमज़ोर हो गई। इट डजंट ऐड अप, इट नेवर डज। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल हमें यही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़ और शब बख़ैर।